أصحابه وأزواجه وأولاده وبناته وابنيه وحزبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من باب الجنہ دعی من ابواب یعنی الجنہ. یا عبد اللہ هذا خیر فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن كان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو قال دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. رواه البخاري. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق. رواہ البخاری. عن عقبة بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت أبا بكر رضی اللہ عنہ وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. رواه البخاري. برادران اسلام، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا نامدار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال بے چین دلوں کے چین رحمت دارین سید کونین کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا آبو گلے انبیاء جانو دل اصفیاء
سید المرسلین قائد الغر المحجلین شفیع المذنبین خاتم النبیین 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 رحمت للعالمین تاجدار کائنات جان کائنات نور کائنات منیر کائنات جمیل کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات سنگھار کائنات نگہار کائنات وقار کائنات افتخار کائنات رونق کائنات رنگت کائنات مصدر کائنات خوشبو کائنات زینت بزم کائنات جان کائنات روح کائنات نبض کائنات خلاصہ کائنات بلکہ یوں کہیے جانے جہانے کائنات تاجدار دو جہاں شفیع مجرماں دستگیر جہاں حامی بے کساں جانے جانا جانے جانا جانے جانا جانے ایمان جانے ایمان جانے ایمان بلکہ یوں کہیے علم نشرح لک صدرک کے سینے والے والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے وقیل ہی کے ہونٹوں والے ید اللہ کے گورے ہاتھوں والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے اسرا بعبدہ کی شان عبدیت والے لا تحرک به لسانک کی فصاحت والے بلغ ما انزل الیک کی بلاغت والے لا تقدمو کی اولیت والے فوق صوت النبی کی فوقیت والے من وراء الحجرات کے حجروں والے وَاعْلَمُوا ان فیکم رسول اللہ کی دائمی زندگی والے خاتم النبیین کی ختم نبوت والے بلکہ یوں کہیے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے مقام شفاعت والے بلکہ یوں کہیے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ کی داس والے فتردہ تھی پوری آس والے اما السائل فلا تنہر کی سخاوت والے اما بنعمت ربک فحدث کی نعمت والے صلو علیہ وسلم تسلیمہ کی صلاۃ و سلام والے میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور نور علی نور شافع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ آپ جی کی نسل پاک کے ہر فرد پر آپ جی کی صحبت میں رہنے والے اور آپ جی کے جمال جہاں آرا کو تکنے والے اور نابینا اصحاب رسول پر رہتی دنیا تک آپ سے انے با پیار کرنے والوں پر اللہ جل جلالہ وعز جمالہ وجل ذکرہ کی
کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ مسجد اعظہ کی انتظامیہ کے عہدیداران و اراکین و معاونین جامعہ اعظہ اور اس بزم کے روح رواں اور میر کارواں قافلہ سالار محبت حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب سیالوی دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ اور آپ کے ہم نوا اور آپ کے رفقا، آپ کے معاونین جنہوں نے درس حدیث کا حسین اہتمام کیا، اور آپ حضرات اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر حضور جانے جانا کے ذکر کی بزم میں آ گئے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ احقر العباد آپ حضرات کی خدمت کے اندر حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادران اسلام، بہت بڑا مضمون ہے جو اس گنہگار کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ اوقات نہیں ہے ہماری اوقات اتنی ہے کہ بس ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب، بس ہماری کیا اوقات ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے کھڑے اور پھر کوئی صدیق اکبر کے خلاف بات کرے، کوئی کس کے خلاف۔ اگر آپ کو شوق ہے نا دنیا کو تو دنیا پڑھے اور اس کے بعد دیکھے، پڑھے اور پھر بات کرے، بغیر پڑھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ شفا شریف کا حوالہ غالباً ہم پچھلے درس میں غالباً دے کر گئے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہے گویا اس کے گھر میں رسول اللہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو محدثین نے سیاستہ کے بعد، یعنی جو بڑے علماء ہیں، تو جس صف میں سیاستہ ہے اس میں اس کتاب کو رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، چونکہ یہ مقبول رسالت کتاب ہے، بارگاہ رسالت۔ اصل بات یہ ہے حضور تقسیم کے چکر میں نہ پڑیں، یہ دیکھیں کہ اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے، ہمارے لیے اتنا نہیں بنتا۔ بس ایک دن حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ میں جلوہ گر تھے، تو کوئی مسئلہ ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کا کوئی رائے ٹکرا گئی آپس میں، اور سب کی رائے یکساں نہیں ہوتی۔ بہت سے مقتدی سوچتے ہوں گے حضرت مولانا آصف صاحب کو یوں کرنا چاہیے، مولانا آصف صاحب یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کو یوں کرنا چاہیے، رائے فوراً نہیں ملتی۔ یہی تو انسان ہے کہ سب کی رائے برابر ہو تو سارے ایک جیسے ہی ہوں گے۔ رائے میں اختلاف ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا کوئی اور مسئلہ تھا، صدیق اکبر کا کوئی اور مسئلہ بڑھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا بات ارشاد فرمائی، سنیے۔ یہ مطلب یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم، فرمایا کیا ہو گیا میرے ابو بکر نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے؟ فرمایا تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم جتنے اکثریت یہ تھی کہ سب نے کہا تھا کذبتا، وہ زبان جس سے سچ کے علاوہ کچھ نکل سکتا ہی نہیں، کذبتا، کہ آپ یہ بات صحیح نہیں کر رہے۔
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمائی تو آگے سے اہل مکہ نے کہا کہ کذبتا کا ویسے معنی یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کی نسبت جب حضور کی طرف ہو پھر جھوٹ کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہم نہیں کر سکتے کہ آپ یہ بات ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا تو تم مانو گے؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہے اور امین، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا جب تم میری اس زبان پر یقین رکھتے ہو کہ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں اور میں نے سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا، تو پھر میں اسی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے اور میں آخری نبی ہوں، تم کلمہ پڑھ لو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، لوگوں نے ہاتھ میں روڑے اٹھا لیے، پتھر اٹھا لیے، اور رسول اللہ کی شہادت والی انگلی تھی تو اس انگلی کی طرف ابو لہب چچا دے کر کہنے لگا کہ آپ کی انگلی ایسی ایسی ہو جائے کہ آپ نے اس انگلی کے ذریعے ہمیں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ مطلب اس نے تو اور جملے کہے تھے، اس نے انگلی کے خلاف بات کی، تو میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انگلی ایسی ایسی ہو جائے، یہ اس نے کہا۔ اب یہ ذاتیات پر اٹیک تھا، سارے نبیوں کی ذات پر جب کسی نے انگلی اٹھائی تو وہ خود بولے۔ مثلا نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نے کہا انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں۔ خود آپ نے اپنی صفائی پیش کی۔ اور یہاں منظر دیکھے، نسبت دیکھے، منظر دیکھے۔ اس نے کہا کہ آپ اس انگلی سے یہ بات صحیح نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی کچھ لمحے آپ خاموش ہو جائیں، آپ نے جواب نہیں دینا، کیونکہ جب آپ جواب دیں گے تو حدیث بنے گی، اور جب حدیث بنے گی تو دنیا ترازو لے کر بیٹھ جائے گی کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، معضل ہے، معلق ہے، منقطع ہے۔ تقسیم کے چکر میں دنیا پھنس جائے گی کہ اس کو البانی نے روایت کیا، اس کو بخاری نے لکھا ہے، مسلم نے لکھا، ترمذی نے لکھا، نسائی نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا، ابو داؤد نے لکھا، طیالسی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، کس نے لکھا؟ لوگ ریسرچ کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ محبوب آپ بولیے نہیں، آپ چپ رہیے، میں رب ہو کر کہتا ہوں اس نے آپ کی انگلی کے خلاف بات کی ہے، میں احکم الحاکمین ہو کر کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو میرے حبیب کی ایک انگلی کے خلاف بات کرتا ہے، میں رب ہو کر کہتا ہوں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی باقی نبیوں کے خلاف جب بات ہوتی ہے نبی خود بولتے ہیں، اور جب رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے رب جواب دیتا ہے۔ آپ 13واں سپارہ پڑھیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا اور آپ سارے لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود آپ تن من قربان کر رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا پھر بھی اپنے گھر سجا رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا پھر بھی بن دیکھے اپنا دل سجائے بیٹھے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ فرمایا محبوب آپ نے نہیں کہنا کہ میں رسول ہوں، آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ بولیں گے حدیث بنے گی تو کوئی بغیرت کمینہ حدیث کی تقسیم کے چکر میں پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں حدیث صحیح ہے یا نہیں، وہ بخاری کے علاوہ شاید کسی کو مانے ہی نہ۔ فرمایا محبوب آپ چپ ہو جائیے، کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہو، دیکھیں ہم بولنے لگے ہیں، جو نہیں مانے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب جب رسالت مصطفیٰ پر انگلی اٹھی تو رب جواب کیا دیتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، محبوب مجھے قرآن کی قسم ہے انک لمن المرسلین، آپ ہی تو رسول ہیں۔ رب قرآن کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اور یاسین صحرا، اے صحرے والے محبوب آپ تو رسولوں میں سے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ عقل پھٹ جاتی ہے جی، یہ پتھر ہے جی، مجھے اچھا لگتا ہے یہ پتھر جو میں نے انگوٹھی پہنی ہے، مستحب بھی ہے، یشب ہے اس کا نام، پتھر سے محبت ہو جاتی ہے بندے کو کبھی۔
آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں کبھی کوئی گھڑی اچھی لگ جائے گی، وہ بطور قرض پیسے پکڑ کر وہ چیز لے لیں گے، اور اگر کسی کو سالگرہ پر اس کے محبوب نے گفٹ بھیجا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس گفٹ کو چوم کر اس کو آویزاں کر کے رکھتا ہے، کہتا میرے سجن نے بھیجا اسے۔ اب کتنی محبت کرتے ہیں، مجازی محبت میں بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عالم کو تحفہ دے تو وہ سنبھال کے رکھتا ہے کہ مجھے استاذ گرامی نے آج سے 20 سال پہلے یہ چیز دی تھی، میرے پاس اس استاذوں کا تبرک ہے جی۔ پانی پیش ہو جائے تو لوگ کتنا پیار کرتے ہیں جی، ہے جی۔ سنیے، رب اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، رب اپنے محبوب، اس پر عقل پھٹ جاتی ہے جی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ زخرف کی آخری آیات ہیں، 25واں سپارہ سورہ زخرف۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ختم ہو جاتا ہے بندہ، ہماری اوقات کیا؟ شکر کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا نام لینے کی اجازت دی۔ الہ آباد والوں، دنیا میں کوئی کسی کا نام لے نا، کسی کے محبوب کا نام لے لے تو لوگ گولی مار دیتے ہیں کہ تو میرے محبوب کا نام لے رہے، اور اگر اس کو کچھ نہ کہہ سکتے ہو تو اپنے محبوب کو ہی مار دیتے ہیں جی، اے میرے ورگا، اے میرے جوگا نہیں تے، اے پھر کسے جوگا بھی نہیں ہوئے گا۔ لوگ اپنے ہی محبوب کو مار دیتے ہیں، اور یہاں کیا حال ہے دیکھو، وکیلی ہی یا ربی، اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے لبوں کی قسم ہے، مجھے تیرے ہونٹوں کی قسم ہے۔ اس پر کوئی بات رہتی ہے اس کے بعد؟ اور حال یہ ہے دنیا میں، ایک محبوب کا ایک ہی محب ہوتا ہے، دو ہو جائیں تو دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، اور یہاں یہ ہے فرمایا جو میرے حبیب کا نام لے گا میں اس کے منہ کو پاک کر دوں گا۔ اب صحابہ نسبتوں کا کتنا احترام کرتے تھے۔ صدیق تو پھر صدیق ہے نا جی، صدیق کو دیکھنے کے لیے تو امامہ پیچھے جاتا ہے جی۔ صدیق تو اتنے بلند ہیں کہ دیکھنے کے لیے امامہ پیچھے جاتا ہے۔ صدیق تو وہ ہیں جو آج بھی چمٹ کے حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ یہ شفاش اور بھی کتابوں میں یہ بات، اور یہ بھی یاد رکھیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، مجھے حضرت نے نہیں کہا کہ میں یہ ان کے دفاع میں بات کر رہا ہوں، مگر یہ میں آپ سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے تانوں کی کم پہ گیا، تسی صحابہ دی عظمت واسطے تسی خرچے کر رہے ہو، اٹھ رہے ہو تے انج بھی کر رہے ہو، انج بھی کر رہے ہو، اس کو جواب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظنی فی اصحابی کنت لہو حافظا یوم القیامہ۔ اس حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر، امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر، اور امام ابن عدی نے الکامل کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ کی عظمت پر حفاظت کی اور ان کی ناموس کا دفاع کیا، قیامت جانے اور ہم جانے پھر فی اصحابی ورد علی الحوض ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ کی عظمت اور توقیر اور رفعت پر کلام کیا اور ان کی عزتوں کے پرچار بلند کیے، قیامت کے دن حوض کوثر پر اس کی اور ہماری ملاقات ہوگی۔ اور فرمایا جس نے میرے صحابہ کے لیے دل میں بغض رکھا، قیامت کے دن وہ اس کو پانی کا قطرہ نصیب نہیں ہوگا، اس کو زقوم پلایا جائے گا۔ اگر حوض کوثر پینا چاہتے ہو تو تمہیں مولا حضرت صدیق اکبر کی الف سے لے کر امیر معاویہ کی یاد تک جتنے صحابی ہیں سب کے ساتھ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہر صحابی نبی جنتی 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 طرف آوا کر کے آواز آئے، ہر صحابی نبی نسبت کو دیکھیں، بس نسبت کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو صدیق اکبر کا مسئلہ یوں سمجھ آ جائے گا جی۔ نسبت کیا ہے جی؟
یہ صفحہ نمبر 57 ہے ہمارے پاس جی، انٹرنیشنل پیج ہے جی، دار ابن حزم، بڑا پکا یہ مکتبہ ہے جی، حرم شریف کے اندر بھی اس کے نسخے موجود ہیں، 57 نمبر پیج ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ابو عبد الرحمن، تیر بڑے کمال کے چلاتے تھے، ہدف پر جاتا تھا، اور کمال یہ ہے کہ تیر کے لیے نا کمان ہوتا ہے نا، کمان سے تیر جاتی، ان کے پاس جو کمان تھی وہ کمان وہ تھی جو رسول اللہ کی کمان تھی، کمان وہ جو حضور پر نور علیہ السلام کے استعمال میں رہی۔ اب اس کمان کا کتنا ادب کرتے، ما مسست القوس بیدی الا علی طہارت منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدی، فرماتے جس دن سے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کمان کو رسول اللہ نے ایک مرتبہ ہاتھ لگایا ہے، اس کے بعد کبھی میں نے بغیر وضو کے کمان کو چھوا ہی نہیں۔ اب کوئی پوچھے گا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ایسا کرنا چاہیے، تو اس کو جواب دیجئے کہ عشق کی عبارتیں کتاباں چ کاٹ لکھیاں جاندیاں، قسمتاں چ زیادہ لکھیاں۔ ہیں جی سبحان اللہ۔ اگر کوئی پوچھے قرآن میں، مطلب ہر بات کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں بتاؤ جی، قرآن، پھر تو قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے، پڑھو سورہ فاتحہ، اللہ فرماتا ہے رب ہو کر سورہ فاتحہ میں کہتا ہے دعا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد کیوں کہنا ہے، ایاک اعبد کیوں نہیں کہنا، اے کیوں نہیں کہنا میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے کیوں نہیں کہنا، اے کیوں کہنا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا تینوں پتہ ہے ہم اس پہلا نمبر کہتا ہے ابو بکر صدیق کا پہلا، محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور سب سے پہلے رب کا انعام ہوا ہے تو صدیق اکبر پر ہوا ہے۔ قرآن میں بڑی بڑی چیزیں جو لکھی ہیں سمجھ نہیں آتی، ساری دنیا دی مشینری لے آؤ جناب، ایتھے ٹھینگ موڑ لے آؤ جی، انے اسی تانوں دے دینے لورو نابینا لب کے، شفاواں نہیں، اکھاں نہیں دے سکتے، نور نظر نہیں دے سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام محبت یوسفی میں آپ کی دید مبارک رخصت ہو گئی اپنے بیٹے کی محبت میں، تو اب خود نبی ہے، خود رب سے دعا مانگ سکتے ہیں یا اللہ مجھے نور نظر دے، اور حضرت یوسف بھی نبی ہے، رب سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے والد گرامی کو دیدار عطا کر دے اور دیدہ بصر عطا کر دے۔ لیکن جب کہا گیا حضور آپ کے ابا جان تو نابینا ہو گئے ہیں، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ فرمایا لوگ کہیں گے رب کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، میری قمیض لے جاؤ، میں یوسف ہوں جس قمیض نے میرے سینے کو چوما ہے، جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دو، اللہ انہیں نور نظر کا فرمایا۔ ارے حضرت یوسف علیہ السلام کے کنبے کا یہ کمال ہے کہ وہ مشکل کشائی کرتا ہے۔ پھر غور کیجئے جس کے صدقے سے یوسف کو حسن ملا، جس کے صدقے سے اللہ نے حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت الیاس، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت سلمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ذوالکفل، حضرت یوشع بن نون، حضرت ادریس اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو نبوت کی نعمت عطا کی، اس مصطفیٰ کی مشکل کشائی کا عالم کیا ہوا۔ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ قمیض سے آنکھیں آکے، قرآن میں تو یہ بھی ہے 3 میل دور جو ہے وہ چونٹی ہے، جناب سلیمان آ رہے ہیں اور وہ 3 میل، آپ نے پہلے اسے واٹس ایپ پر میسج نہیں کیا ہمارے، تو بینر بھی نہیں لگے ہوئے تھے کہ یہاں سے سلیمان علیہ السلام نے آنا ہے، وہ 3 میل دور بیٹھی ہے،
تو کہنے لگی وہ کوئین ہے، چونٹی ہے اور سب کی سردار ہے، کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، اندر چلے جاؤ، اندر چلی جاؤ، سارے کے سارے اندر چلے، پورا لشکر اندر چلا جائے۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کدھر سلمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دے لشکر دے پیروں دے تھلے آ کے شہید نہ ہو جانا۔ یہ تو اس نے تو گوگل پہ بھی نہیں سرچ کیا کہ وہ آ رہے ہیں، اور کسی مدرسے میں بھی نہیں گئی۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں؟ فرمایا چلیا تو نبی دے علم غیب دی گلاں کرتا ہے، جس رستے تو نبی نے جانا ہوئے اس رستے دے اندر چونٹیاں بیٹھی ہوئے، رب نے وہ علم غیب عطا فرمایا۔ اور یہ 3 میل ادھر باتیں کر رہی ہے اور 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر وہ چونٹیوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا مرر اور ایسی کوئی مشینری ایجاد نہیں ہوئی کہ چونٹی کو پکڑ کر آپ کان کے اندر بھی ڈال دیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو 3 میل دور آپ اس کی بات سن کر فتبسم، آپ مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو خود بھی بے خبر ہے اور ہمیں بھی بے خبر جانتی ہے۔ یہ کہتی ہے ہم نبی ہیں، ہم ظلم تو نہیں کریں گے۔ یہ حال ہے سلیمان علیہ السلام کا، 3 میل دور سنتے ہیں۔ اور اگر بات کریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اسی بخاری شریف میں یہ اصلی بخاری خالص، اسی بخاری میں لکھا ہے معراج کی بلندیوں سے واپس آئے، فرمایا بلال کدھر ہے؟ عرض کی حضور جی کیوں یاد کیتا؟ فرمایا بلال کیا مسئلہ ہے؟ رات کو میں جب جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ بلال چل رہے ہیں مکے میں اور نبی پاک ان کی آواز سن رہے ہیں جنت میں۔ میں نے کہا اگر بلال مکے میں چلے تو نبی ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن سکتے ہیں، تو الہ آباد میں ہم مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ مدینہ بھی نہیں سن لیا کرتا ہے۔ یہاں سے تو مدینہ دور ہی نہیں ہے جی، اے لو جی اے مدینہ۔ اور میرا ایک سنگی میں کہنے لگا، بالکل سیدھا سادہ سنگی دنیا دار، کہنے لگے حضور امام نیت انج کری دی 4 رکعت نماز فرض بندگی اللہ تعالیٰ دی تے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ تو غوثیہ مسجد کے حوالے سے کہنے لگا وہاں بھی اس طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کہنے لگا استاد جی میں نمازیں تھے پڑھنا تے میں یہ کہہ سکتا ہوں 4 رکعت نماز فرض بندگی اللہ دی تے پیچھے مدینہ منورہ دے منہ میرا طرف مدینہ منورہ۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ایک ترانہ بنی اور نماز تو بس اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ فرمایا میں نے اس کمان کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا بغیر وضو کے جس کمان کو رسول اللہ نے چھوا تھا۔ جو کمان کا اتنا ادب کرتے ہوں گے وہ یار غار مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتے ہوں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے، ویسے تو مطلب یہ چیپٹر امام بخاری نے قائم کی، میں یہاں بیٹھ کر میں کانپ گیا امام بخاری کا ایک انداز دیکھ کر۔ امام بخاری جب چیپٹر قائم کر رہے ہیں اور اس پر آپ احادیث لا رہے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہے، آپ صفحہ نمبر نوٹ کر لیں جی۔ کتاب صفحہ نمبر 612 ہے جو امام بخاری انٹرنیشنل پیج نمبر پر لے کر آئے ہیں، 612 پر